أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت انتہائی اہم ترین آیت ہے، بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بات اور سمجھنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن سنا کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ یہ پکاریں زعمتم من دونہ، اللہ کی سوا جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی رزق دینے والا ہے، سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا ان کو پکار کے تو دیکھو۔ تو لفظ جو زام لفظ ہے یہ شک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ غلط بیانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو تمہارا گمان ہے یہ شک اور غلط بیانی کے اوپر مبنی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ چلو مان لیتے ہیں تمہارے گمان کو، تو اپنے گمان کے مطابق جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں، اس بات کا رد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، اللہ فرماتے ہیں وہ تم سے تمہاری تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون، وہ نہیں مالک، کشف کہتے ہیں دور کرنا، ہٹا دینا، ازالہ کرنا، وہ تمہاری تکلیف کو، ضر کہتے ہیں وہ تکلیف جو انسان کو جسمانی تکلیف ہو، یعنی بھوک کی وجہ سے ہو یا امراض یعنی مرض ہو، بیماری ہو، کسی قسم کی جسمانی تکلیف جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تکلیف ہٹا کے کسی اور کی طرف منتقل کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ ہم الحمدللہ 15 سپارے ہم ترجمے کے ساتھ سنا چکے ہیں، اینڈ ہونے والا ہے 15ویں سپارے کا۔ میرے محترم بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی غیر اللہ کا اس بات بیان نہیں کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، یا میرے علاوہ بھی تمہاری کوئی فریاد سننے والا ہے، تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ غیر اللہ کی نفی کی ہے کہ میرے علاوہ تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا، تمہیں نجات دینے والا، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر جگہ اللہ نے نفی بیان کی ہے، کہیں پر بھی اللہ نے اپنے علاوہ کسی معبود کا اس بات بیان نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ جو فوت ہو چکا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جن کو انسان پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو پکار کے دیکھو، کیا وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کہہ رہا ہوں فَلَا يَمْلِكُونَ، وہ مالک نہیں ہے کشف الضُّرِّ، تمہاری تکلیف کو دور ہٹانے کے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ ہی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو تم سے ہٹا کر کسی اور کی طرف منتقل کر۔ میرے محترم بھائیوں، اس مضمون سے متعلق بہت ساری آیات ہیں، ہم سورہ انعام کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 17 ہے، اس طرح آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 41 ہے، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 107 ہم پڑھ کے آئے، اسی طرح سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 22، سورہ نمل کے اندر بھی یہ سارے مضامین اللہ نے بار بار ریوائز کیے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
کہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے خیال میں ان کو پکار کے دیکھو، ان کو پکار کے دیکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کہتا ہوں کہ وہ آسمان کے اندر، وہ زمین کے اندر ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے زمین کے اندر اور آسمان کے اندر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، چلو مالک نہیں صحیح، کوئی حصہ ہی صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں دنیا اور زمین و آسمان کے اندر۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی مددگار ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، انسانوں کے جو خیالی معبود ہیں، جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو قدر نہیں ہے، وہ کسی اختیار کے مالک نہیں ہے، نہ تکلیف ہٹانے کے مالک ہیں، نہ کوئی ملکیت رکھتے ہیں، نہ کوئی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف میری ذات ہے، جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو سارے اختیارات کی مالک ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کو سمجھنا ہے۔ آج اگر ہم اس معاشرے کے اندر غور کریں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ کے اوپر کوئی خاص امید نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ جو دوسرے ان کے اوپر بڑی ان کی امیدیں ہیں کہ فلاں میرا یہ کام کر دے گا، فلاں میرے یہ کام آ جائے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں زمینوں اور آسمانوں کے خزانے میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، ان آیات کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عقیدہ نصیب فرمایا ہے، وہ توحید والا عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ دل خوش ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم صرف تجھے ہی پکارنے والے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مکہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی، یا اہل مکہ کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ آپ سے پیارا اور آپ سے محبوب اور آپ سے بہترین انسان دنیا کے اندر نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ دشمنی کیا تھی؟ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں صرف اللہ، سجدے کے لائق، قیام کے لائق، رکوع کے لائق، نظر و نیاز قربانی کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ یہی ایک جھگڑا تھا آپ اور اہل مکہ کے درمیان۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لات بڑا اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ فرشتے، یہ فلاں چیزیں، یہ فلاں چیزیں، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو روکتے تھے کہ نہیں، پوجا صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ یہی میرے محترم بھائیوں ان کے درمیان جھگڑا تھا۔ اسی وجہ سے میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ سے نکلنا پڑا، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے، یہ کلمہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے میرے محترم بھائیوں، عقیدوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ غیرت مند انشاءاللہ غیرت والی زندگی عطا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ شعور والی اور رحمت والی زندگی اس انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری دم تک اللہ توحید کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کا خاتمہ اس بات کے اوپر ہو گیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔